آج کل لوگ ایک سوال پوچھتے ہوئے زیادہ نظر آتے ہیں کہ یہ جو وبائی مرض ہے کورونا، یہ کب ختم ہوگا اور کیوں آیا؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ ہم میں دو چیزیں رائج ہو چکی ہیں، اس وجہ سے یہ وبائی مرض جو ہے وہ ہم میں اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 14ویں سپارے میں ایک بستی کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا، کہ ایک بستی تھی اور وہ بہت مطمئن بستی تھی، اس میں بہت امن تھا، پیسفل ایٹماسفیئر تھا، اور یاتیہا رزقہا رغدا، اور اس کو ہر سمت سے رزق جو ہے وہ پہنچایا جاتا تھا، یعنی تجارتی راستے، تجارتی مراکز، ساری چیزیں جو ہے وہ محفوظ تھیں۔ پھر کیا ہوا؟ فکفرت بانعم اللہ، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ نافرمانی کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو جو عذاب دیا، وہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ، اللہ نے ان کو بھوک کا لباس پہنا دیا، والخوف، اور ان میں خوف کو ڈال دیا۔ آج ہمارے یہاں بھی یہ مرض سب سے زیادہ عیاں ہے، روز روشن کی طرح، کہ ہر شخص جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح کفران نعمت میں، قولی ہو، فعلی ہو، عملی ہو، کفران نعمت میں مبتلا ہے۔ ہر شخص چاہتا ہے کہ مجھے کچھ نعمتیں تو مل گئیں لیکن باقی جو تھیں وہ تو نہیں ملی۔ اللہ نے کسی کو گھر دیا ہے، اللہ اس پر اللہ کا شکر ادا کرے۔ اللہ نے کسی کو پکا گھر دیا ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرے۔ اس گھر میں اللہ نے اگر اے سی کی سہولت دے دی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرے۔ اگر اللہ نے کسی کو گاڑی دی ہے تو اس پر وہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ اگر کسی کو اللہ نے بائک دی ہے تو وہ اس پر اللہ کا شکر ادا کرے۔ کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس کچا گھر ہے، یا بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس گھر تو پکا ہے لیکن اس کے باوجود اس میں اے سی نہیں ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس اپنا ذاتی گھر نہیں ہے بلکہ وہ کرائے کے مکان میں رہ رہے ہیں۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس سواری نہیں ہے۔ مطلب جو نعمت اللہ نے آپ کو دی ہے فوراً اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، کفران نعمت نہ کریں، اور اگر کفران نعمت کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عذاب میں مبتلا کر دیں گے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، کہ اللہ کو کیا کرنا ہے تمہیں عذاب دے کر کے اگر تم شکر ادا کر لو اور ایمان لے آؤ۔ یعنی کہ کفران نعمت سے بچیں اور شکر ادا کریں، اور جو کفران نعمت کیا ہے اس پر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، اپنے تمام گناہوں پر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے کہ جو کچھ ہم کرتے رہے اور جو کفران نعمت ہم اب تک کرتے رہے۔ ایک طرف تو شکر ادا کریں اور دوسری طرف اپنے تمام گناہوں سے اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، کہ تم اللہ سے معافی طلب کرو، اللہ تعالیٰ بہت غفور رحیم ہے، بہت غفار ہے۔ تو دو کام میں سمجھتا ہوں کہ امت اگر کرنا شروع کر دے تو یہ تمام وبائی مرض جو ہے اور دوسرے جتنے بھی عذاب ہیں وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انشاءاللہ ہم پر سے اٹھا لیں گے۔ پہلی چیز، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا شروع کر دیں۔ دوسری چیز، اپنے تمام گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہوں اور اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرتے رہیں۔ ایک اور چیز میں ایڈیشنلی بتاتا چلوں کہ بعض لوگ جو نا وہ اس وبائی مرض سے بچنے کا جو نا وہ نسخہ پوچھتے ہیں، چونکہ بہت بری موت ہے، اور وہ جی لے کے چلے جاتے ہیں اور پھر جنازہ بھی خود ہی پڑھ لیتے ہیں، تدفین بھی خود ہی کر لیتے ہیں، چہرہ بھی دیکھنے نہیں دیتے، اور جو نا وہ بڑی خراب جو ہے وہ موت ہے۔ تو اس موت سے اور اس مرض سے کس طرح بچا جائے؟ حیات الصحابہ جلد نمبر 2 میں ایک حدیث شریف ہے، حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بینائی چلی گئی،
اور بینائی جانے کے بعد انہوں نے اپنے مصلے سے اور گھر کے دروازے تک ایک رسی باندھ لی، اور جب بھی کوئی سائل آتا، کوئی مسکین آتا، تو وہ اس سائل کو خود کچھ نہ کچھ لے جا کر کے دیتے۔ ان کے گھر والے کہتے ہیں کہ بھائی آپ ہمیں دے دیں، ہم جو ہے نا وہ اس کو دے دیں گے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ مسکین کو اپنے ہاتھ سے دینا بری موت سے بچنے کا علاج ہے۔ جو شخص مسکین کو اپنے ہاتھ سے کچھ نہ کچھ دے دیتا ہے وہ بری موت سے بچ جاتا ہے۔ اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ میں مشقت اٹھا کر کے اپنے مصلے سے گیٹ تک خود جاتا ہوں تاکہ میں مسکین کو اپنے ہاتھ سے کچھ نہ کچھ دے دوں اور بری موت سے بچ جاؤں۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، تمام مسلمانوں کو وبائی مرض سے، شر سے، آفات سے، بریات سے، حادثات سے محفوظ